اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ اسلام کی معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسلام ہمیں کیا درس دے رہا ہے۔ علم دین حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا و قرآن مجید ہر انسان کو، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، یہ ہمیں صاحب قرآن کے صدقے سے، صاحب قرآن کے جانشین جنہیں ہم علماء اکرام کہتے ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کیا فرماتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن کیا تقاضا کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا ہیں۔ نور ہدایت پروگرام کرنے کا ناظرین یہی مقصد ہے کہ ہم تک پیغام پہنچے علماء اکرام کے ذریعے۔ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت علماء اکرام تشریف فرما ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے جو اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ مختلف ٹی وی چینلز پر لوگ انہیں سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیوں نہ کریں کہ یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات کرتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ محمد الیاس شاہ دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم عافیت، آپ خیریت؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ حضرت۔ جب بھی عرض کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو سلامتی نصیب فرما، اور آپ کا انداز گفتگو بڑا پیارا ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں۔ حضرت، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، معاشرہ چلتا ہے اس کے بیک پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں، کسی بھی کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بیک پہ کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ یقیناً اسلامی معاشرہ جب ترتیب پایا گیا، تب سے لے کر اب تک بڑا ڈام ڈول ہوا، بڑے مسئلے مسائل آئے، کبھی معاشرہ اوپر کی طرف جاتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، کبھی ترقی کرتا ہے، کبھی زوال آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے آج تو یہ بھی جانیں گے، اور اس کے ساتھ اسلامی معاشرہ، اگر ہم اسلامی قوانین پر عمل کریں تو یقیناً ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ بالکل پختہ یقین ہے کہ یقین کامل جسے ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ کبھی تباہ نہیں ہوگا اگر اسلامی قوانین اس پر نافذ ہو جائیں۔ تو میں چاہوں گا اسلامی قوانین، اسلامی معاشرہ، اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انک لعلی خلق عظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلامی معاشرہ کس چیز کا نام ہے، یہ بہت اہم آج کا موضوع ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی معاشرے کی تکمیل افراد سے نہیں ہوتی بلکہ اجتماعیت سے کیا ہوتی ہے۔ بات ہے جی، کیا بات ہے۔ افراد سے افراد ملنے کے بعد جب اجتماعیت جڑ جائے تو پھر اس کے بعد معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ افراد سے پہلے فرد ہے، فرد کی سوچ، فرد کا کردار، فرد کا جو معاشرے کے اندر رسم و رواج، طور طریقہ، وہ اسلامی کب بنے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سالہ یعنی نبوت سے پہلے کی جو زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار، نبوت کے بعد آپ کی زندگی اور نبوت سے پہلے کی زندگی، دونوں چیزیں بالکل روز روشن کی طرح واضح۔ باقی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زندگی آپ کو اس طرح محفوظ نہیں ملے گی جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ملتی ہے۔ جی، ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی ہے، اس معاشرے میں ہر قسم کی برائی اور عیب پایا جاتا ہے۔ اس معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے آپ نے جتنی جتن، کوشش اور جدوجہد کی ہے، شاید اس سے بڑھ کر کسی نے کوشش نہ کی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں عرب کی دھرتی پر بچیوں سے ناروا سلوک، عورتوں کے ساتھ حق کے اندر ان کے جو ہے وہ ظلم کرنا، پڑوسیوں کو حق سے محروم کرنا، بچیوں کو وراثت سے محروم کرنا، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، بھائیوں کو وراثت سے محروم کرنا، یتیموں کا مال غصب کرنا، چوری ڈکیتی، لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک، وہ ساری چیزیں بالکل عروج پر تھیں۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر لڑائی، غصہ اور ناجائز غصہ، جی، ذرا برابر اگر کسی کا اونٹ پہلے پانی پی لے
تو سالہ سال بلکہ صدیوں تک جنگ لڑی جاتی تھی، اللہ کھوپڑیوں میں شراب ڈال کر پی جاتی تھی، اور اس کو فخر سمجھا جاتا تھا، جبکہ یہ ساری چیزیں اگر عقل سے بھی سوچا جائے، عقل کا تقاضا بھی ہے کہ یہ اخلاقی دائرے کے خلاف ہیں۔ بالکل تو ہم دیکھتے ہیں ایسے معاشرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صداقت کو عام کیا، آپ کیا علیہ بات السلام نے حقوق دینے کو عام کیا، امانت کو عام کیا، آپ نے لوگوں کی پاسداری کو عام کیا، لوگوں کا خیال رکھنے کو ایک ترویج دیا۔ جب پہلی وحی آپ پر اتری تو اللہ کے رسول واپس تشریف لائے غار حرا سے، آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا مجھے وحی کے بوجھ سے اتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یوں لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو مجھے میری اس تکلیف سے رحلت ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ نے 5 اوصاف آپ علیہ السلام کے گنائے۔ بخاری باب بدء الوحی کی پہلی حدیث ہے، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یعنی آپ بے کسوں کا سہارا ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور کرتے ہیں۔ یہ ساری وہ صفات تھی جو آپ کی نبوت سے پہلے تھی۔ اور انسان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر اس کریکٹر کو دیکھیں نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی سوچتا ہے۔ جب یہ سوچ انسان میں پیدا ہونا شروع ہو جائے تو معاشرے کی بہتری تشکیل پانا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے آج معاشرے کے اندر بگاڑ، فساد اور جتنا بھی اس وقت جو سسٹم ہے اس میں ہم اپنی ذات تک محدود ہیں، دوسرے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، ہم دوسروں کی فلاح کے لیے تو کام ہی نہیں کر رہے۔ ہاں ہمارے ہاں بڑی بڑی NGOs ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، فلاحی ادارہ، فلاں ادارہ، لیکن وہ صرف نام کی حد تک محدود ہے۔ اچھا حضرت، اسلامی معاشرے کی ہم نے بات کی ہے، یقیناً ہمیں تو بنا بنایا ایک قوانین بنے بنائے مل گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ، صحابہ اکرام کے تیار کردہ اسلامی قوانین۔ اگر ہم انہی اسلامی قوانین کو ملک پاکستان میں نافذ کریں تو یقین جانیے ہمارا یہ ملک پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ہوگا، اگر ہم اس پر عمل درآمد کریں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ، جب ایک چیز ہمارے پاس ہے ہم پھر کیوں گوروں کے قوانین لانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں؟ فل کوشش لگائی ہوئی ہوتی ہے، جتنا ہو سکتا ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کو لڑا کر، ایک دوسرے کے ساتھ پرابلمس ایک دوسرے کے لیے کھڑی کرنے کے باوجود ہم نہیں لا پاتے۔ ہمیں معلوم ہے کیونکہ ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم دن بدن نیچے چلے جا رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں، کیا ہمارے حکمرانوں کو نہیں چاہیے کہ اسلامی قوانین کو نافذ کریں جو ایک ہمارے پاس باقاعدہ تیار پڑا ہوا ہے، کیوں نہیں استعمال کیا جاتا؟ جی بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے حاکم کا لہجہ اور ایک ہے حکیم کا لہجہ۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ حکیم اور چیز ہے اور حاکم اور چیز ہے۔ حکیم کہا جاتا ہے طبیب کو، معالج کو، حاکم کہا جاتا ہے چیف جسٹس کو، فیصلہ کرنے والے قاضی کو۔ قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں ہمیں واضح نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاکمانہ لہجے میں بھی بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکیمانہ لہجے میں بھی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے، بالخصوص آپ دیکھیں فرعون کو، نبوت کا دعویٰ اس نے نہیں کیا لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر شمار کروایا، اور اس نے یعنی بعض بدبخت تو ایسے دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت تک اپنے آپ کو لے گئے، لیکن وہ ایسا بدبخت تھا کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی۔ لیکن اس سے بھی بات کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 وقت کے نبی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جاتے ہیں تو قرآن کریم یہ لہجہ بتا رہا ہے قولا لہ قولا لینا، بڑے نرم اور پیارے انداز میں بات کریں۔ ہم دیکھتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی دھرتی پر بہت تکالیف کا سامنا ہوا، پھر بھی قرآن کریم میں کہتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر تعبیر کیا گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ادع الی سبیل ربک کی تعبیر فرمایا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں جب معاشرے میں انسان نے انسان کو تکلیف پہنچانا شروع کی، پھر اللہ نے ضابطہ بدلا، اصول بدلا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا ثم تقطع ایدیہم۔ فرمایا جب زمین میں فساد ریزی عام ہو جائے، لوگ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہو جائیں، تو پھر ضابطہ کار یہ ہے، پھر طریقہ کار یہ ہے، پھر چور کا ہاتھ کاٹا جائے، باغی کو سزا دی جائے، سولی پر لٹکایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سزا نافذ ہونے سے معاشرے میں امن ہوگا۔ آج ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ڈاکٹر اگر کسی کا علاج کرتا ہے تو وہ اس سے اس لہجے میں بات کرتا ہے جو کسی حاکم کا لہجہ ہو۔ جب قانون نافذ العمل ہوں گے
تو معاشرے میں خود بخود بگاڑ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، فساد ختم ہونا شروع ہو۔ مجرم کو پتہ ہے کہ مجھے جرم کی سزا نہیں ملے گی، مجھے جرم کی سزا پر نافذ نہیں کیا جائے گا، اس لیے اس کو مزید جرم کرنے میں تقویت۔ اس میں حضرت بالکل یہ آپ بالکل درست فرمایا آپ نے، لیکن اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حکمرانوں کی بات ہو گئی، حاکموں کی بات ہو گئی، میں ایک عام انسان ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اینٹ سے اینٹ دیوار بنتی ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ اب ہم لوگ تو جو نوجوان نسل ہے یہ تو نا امید ہو گئی حضرت، جب سے ہمارا ملک بنا ہے ہم سنتے آ رہے ہیں، علماء اکرام کے خطبے بھی سنے، علماء اکرام نے احتجاج بھی کیا، سب کچھ ہوا، لیکن اب ہمیں کچھ دور دور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ناظرین کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، انسان تو اپنے استطاعت کے بقدر شریعت نے اس کو مکلف کیا ہے۔ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ جو چیزیں میرے ذمے ہیں میں ان پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤں تو انشاءاللہ العزیز مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچتا ہوں۔ بحیثیت والد اگر ایک والد اپنا کردار اپنا لے تو معاشرے کے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے۔ آج اولاد اور والدین میں بہت بڑا گیپ ہے۔ بحیثیت شوہر ایک شخص اپنے حقوق کو سمجھے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ بحیثیت ایک علاقے کا ذمہ دار اگر اس چیز کو سمجھے تو اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت آسان اور سادے لفظوں میں فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے ماتحت اولاد ہے، خادم ہے، نوکر ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے ہاں بیٹے کے ساتھ بات کرنے کا لہجہ اور ہے اور نوکر سے بات کرنے کا لہجہ اور ہے، ڈرائیور سے بات کرنے کا لہجہ اور ہے اور اپنے سیکٹری سے بات کرنے کا لہجہ اور ہے، پڑوسی سے بات کرنے کا لہجہ اور ہے اور بھائی سے بات کرنے کا لہجہ اور ہے۔ یعنی ہم خود اپنی ذات سے اگر ابتدا کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے ایسے آج بھی مسائل ہیں۔ کیا ہمارے ہاں بہنوں کو وراثت میں حصہ ملنا شروع ہو گیا؟ کیا بیویوں کو حق مہر ابتدا سے ملنا شروع ہو گیا؟ کیا ہم اپنے گھر کی لائن لگاتے ہیں تو پڑوسی کی لائن کی رعایت رکھنا ہم نے شروع کر دی؟ گھر کی صفائی کر کے سارے محلے کو ہم نے خراب کیا اور اپنا گھر ہم نے چمکا دیا۔ ہمارے گھر کا انسٹرکشن کا کام ہو رہا ہو تو پورے محلے والے اذیت اور تکلیف میں۔ ہم اس چیز کو تو سوچتے نہیں کہ میری ذات سے کتنی تکالیف پہنچ رہی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرا آدمی صحیح ہو جائے۔ اس طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا حضرت، اس موضوع کو میں ذرا 1400 سال پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، ہم اپنی گفتگو کو پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں، اسی پر ہم اپنا اختتام بھی کریں گے کیونکہ وہیں سے سب ملتا ہے، اسی در سے ہمیں سب ملتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ ارشاد فرمائی کہ صحابہ اکرام یقیناً جب اسلامی قوانین جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مل کر نافذ کرنے لگے، بڑی مشکلات صحیح ہوں گی، یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو اب اگر ایسا ہے تو یہ ارشاد فرمائے گا کہ کس انداز میں انہوں نے اسلامی پیغام کو پھیلایا، اپنے جہاں وہ بستے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کر گئے تو وہاں اسلام نافذ کیا، اسلامی قوانین نافذ کیے۔ کیا مشکلات بھی پیش آئیں؟ اگر آئیں تو کس انداز میں صحابہ اکرام نے ان کا سامنا کیا؟ حضرت موضوع اور سوال دونوں آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ کردار صحابہ کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا، کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ آج ہماری ساری لفاظی پر بات منختم ہے اور تقاریر کیا مغازی ہیں، گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں۔ کیا بات کر دی صحابہ کرام جو غازی تھے وہ کردار کے غازی تھے۔ جب اپنی ذات سے بھی کوئی وقتی غلطی ہو گئی تو اس کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو بہت سارے معاملات میں پریشانی کا شکار ہوئے تو ان پر وحی آیات اتری کہ ان کے مسئلے کو اس طرح حل کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے کردار سے دنیا کو بتایا۔ جہاں کہیں بھی مسائل پیش آئے تو صحابہ نے اپنی ذات کو آگے رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہماری ذات پر بات آ رہی ہے تو اس پر قانون عمل درآمد نہیں کرے گا، بلکہ قانون کوئی بھی اس پر عمل کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راتوں کو گندم اٹھا کر اور غلہ اٹھا کر چلنے لگے تو اسلم نے کہا کہ آپ یہ بوجھ مجھے دے دیں، تو آپ نے فرمایا یہ بوجھ تب آپ اٹھا لو جب روز قیامت بھی آپ اس وزن کو اٹھا سکو گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قرآن کریم بہت آسان لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ آپ قیامت میں ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جب ہمارا کردار اس طرح ہو جو صحابہ کا کردار تھا، جن کو دریاؤں نے ہواؤں نے رستے دیے،
پھر اللہ تعالیٰ نے صرف صحابہ کی تعریف نہیں کی بلکہ ان کے گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے اٹھنے والے ذرات اور ریت، اس کو قرآن کریم نے کہا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ قرآن کریم نے ان کے کردار سے اتنا دنیا کو روز روشن کی طرح، میں ایک آسان اور خلاصے کے طور پر ایک مثال عرض کروں، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، عیسائیوں نے اس قلعے کو بطور دوران جنگ کے اپنے کسی سردار سے کہا کہ آپ جب صحابہ کرام گزرنے لگے تو نیم لباس میں برہنہ خواتین کو راستے میں کھڑا کر دیں، تو یہ جو لوگ گزریں گے یہ ان خواتین کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو یہ جنگ نہیں لڑ سکیں گے۔ جب وہ نیم برہنہ خواتین وہاں راستے میں موجود ہیں، صحابہ کا قافلہ گزرتا ہے اور نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتا ہے، تو ایک خاتون یوں گویا ہوتی ہے یہ بھی کوئی مرد ہیں جو ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو ایک بڑی عمر کی خاتون نے کہا اگر یہ مرد نہیں تو روئے زمین پر پھر کوئی مرد نہیں۔ اور پھر عورتیں یوں بولنے لگی کہ جن صحابہ جو محمد الرسول اللہ کے شاگرد وہ اتنے باحیا اور کردار والے، ان کے آقا کا حال کیا ہوگا، ان کے نبی اور سردار کا حال کیا ہوگا۔ تو ساری خواتین بزبان حال یوں کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جو فتوحات ہوئی، جو قلعے فتح ہوئے، جو بستیاں فتح ہوئیں، جو اسلام پھیلا، وہ کردار سے پھیلا ہے، گفتار سے نہیں پھیلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ جی چاہتے ہیں آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے اور آپ کا جو انداز ہے یہ سلسلہ جاری رہے، لیکن ہمیں اپنے وقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت آخری مختصر سا سوال مختصر سے وقت میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیے کہ ہمارے ناظرین جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ امید صحابہ اکرام سے ہی ہمیں لگائی رکھنی چاہیے، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت الزام کے بیانات سے، ان کے فرامین سے ہی لگائی رکھنی چاہیے، تبھی معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا، کیونکہ آنے والی جو نسل ہے وہ نا امید ہو بیٹھی ہے۔ کیا کرنا چاہیے سر؟ جی نا امیدی اور مایوسی تو کفر ہے۔ کسی بھی وقت اللہ صلاح الدین ایوبی پیدا کریں گے، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غزنوی کو پیدا کریں گے، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور الدین زنگی کو پیدا کریں گے، غازی علمدین پیدا ہوگا، غازی ممتاز قادری پیدا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جس درجے میں ہماری پہنچ ہے، جس درجے میں ہم جس پلیٹ فارم پر ہیں، ہم اپنی محنت اپنے استطاعت کے بقدر جاری رکھیں، اپنے پیغام کو پہنچاتے رہیں، دعوت فکر دیتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز ہم انشاءاللہ پودا لگائیں گے، اللہ اس کو قداور جو ہے وہ درخت بنائیں گے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت نوازش، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، لیکن علامہ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، آپ جس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، یقیناً آپ جمعہ کی امامت فرماتے ہیں، کہاں ہیں؟ کوئی آپ سے ملنا چاہے تو کہاں ملے آ کے حضرت؟ جی میں لیاری ٹاؤن، یہ میرا ناکا اسٹاپ اور فائبر گیٹ یہاں اسٹیشن ہے جو آگ بجھانے کی گاڑیاں جہاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی گلی میں اندر زینب مسجد ہے، ماشاءاللہ، سید الیاس شاہ میرا نام ہے، تو زینب مسجد میں موجود ہوتا ہوں نمازوں کے اوقات میں بھی، تو مل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جمعے کی ٹائمنگ کیا ہے حضرت؟ جمعہ جو ہے وہ ہمارا 12:50 پر بیان شروع ہوتا ہے، اتنی جلدی؟ ماشاءاللہ، 1:30 بجے ہماری نماز۔ اچھا حضرت لوگ آ جاتے ہیں یا خطبے کے دوران لوگ آ رہے ہوتے ہیں؟ جی اکثر ہم نے تو الحمدللہ، مساجد جب میں، آپ آئیں گے تو آپ کو نقشہ معلوم ہوگا، 1 بجے کے بعد آپ کو 11 صفوں میں جگہ نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ لوگوں کا پیار ہے آپ سے، لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ جبھی میں نے کہا آپ کا انداز بیاں بہت خوبصورت ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب، ان سے بھی ایک دفعہ میں نے عرض کیا تو 2-3 لوگ ان کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو انہوں نے مجھے ویڈیو بنا کر بھیجی، حافظ صاحب یہ انہوں نے پروگرام دیکھ کر آئے، تو میں امید کرتا ہوں کوئی یہاں سے بھی آ جائے، کیونکہ بیان کرنے والے بہت کم لوگ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں کہ جن کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لوگ انہیں سننا چاہتے ہیں، پسند کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی ہیں سب دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی علماء اکرام ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں، پروگرام کو زینت بخشتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، کیونکہ یہی تو ہیں، یہی علماء اکرام ہیں جو ہمیں دین کا رستہ بتاتے ہیں، جو ہمیں سیدھی راہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے سیدھا رستہ، چھوڑ دیں ادھر ادھر کے کاموں کو، اس طرف آ جائیں، یہی بھلائی ہے۔ یقین جانیے ہماری زندگی بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ یقیناً آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگاتے ہیں، آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب، آپ سب سے گزارش اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔